بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابہ رسول کی داستان ہے جس نے اسلام قبول کیا تو آپ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے خطاب سے نوازا۔ آپ چند ہزار مجاہدین اسلام کے ساتھ نکلے اور لاکھوں کی دشمن فوج کا مقابلہ کر کے اسلام کا پرچم کریا کریا نگر نگر سر بلند کیا۔ آپ کے نام سے اسلام دشمن قوتیں گھبرا جایا کرتی تھی۔ آپ جس ملک پر بھی حملہ کرتے وہاں فوجیں دوڑ جایا کرتی تھی۔ آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، آپ فتح یاب ہوئے، آپ کا نام ہمیشہ سنہری حروفوں میں لکھا گیا۔ تو آئے چلتے ہیں خالد بن ولید کی کہانی کی طرف۔ یہ ناول، یہ داستان ایک ایمان فروز ہے۔ تو آئے چلیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، قسط نمبر 56 ارمز کو یہی ایک دشمنی تھی۔ وہ اسلام کے پیروکار ہیں۔ کسی ایرانی کے ہاتھوں کسی مسلمان کا قتل ہو جانا اور کسی مسلمان عورت کا اغوا کوئی جرم نہیں تھا۔ ہندوؤں کی طرح ایرانی مسلمانوں کو تکلیف پہنچا کر کسی بہانے ان کے گھروں کو لوٹ کر اور جلا کر خوشی محسوس کرتے تھے۔ مسلمان خوف و ہراس میں زندگی گزار رہے تھے۔ مسلمان جس علاقے میں آباد تھے اس کی زمین سونا اگلتی تھی۔ اناج اور پھلوں کی پیداوار کے لیے یہ علاقہ بڑا ہی زرخیز تھا۔ یہ علاقہ کم و بیش 300 میل لمبا تھا۔ زرخیزی اور شادابی کے علاوہ قدرتی مناظر کی وجہ سے حسین خطہ تھا۔ حاکم عیش و عشرت کے لیے اسی علاقے میں آتے اور کچھ دن گزار جاتے۔ اس زرخیز اور شاداب علاقے میں مسلمانوں کو آباد کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ کھیتی باڑی کریں اور خوشحال رہے، بلکہ انہیں یہاں مزاروں کی حیثیت سے رکھا گیا تھا۔ وہ زمین کا سینہ چیر کر شبانہ روز محنت اور مشقت سے اناج اور پھل اگاتے، مگر اس میں سے انہیں اتنا ہی حصہ ملتا جو انہیں محض زندہ رکھنے کے لیے کافی ہوتا۔ زمین کی اگی ہوئی تمام دولت حاکموں کے گھروں اور ایرانی فوج کے پاس چلی جاتی۔ مسلمان مزاروں کے لیے غربت اور ایرانیوں کی نفرت رہ جاتی۔ مسلمان اپنی جوان بیٹیوں کو گھروں میں چھپا کر رکھتے تھے۔ کسی ایرانی فوجی کو کوئی مسلمان لڑکی اچھی لگتی تو وہ کسی نہ کسی بہانے یا اس کے گھر والوں پر کوئی الزام عائد کر کے اسے اپنے ساتھ لے جاتا۔ ایرانی فوجی کسی بہانے کے بغیر بھی مسلمان لڑکیوں کے ساتھ اپنے زبردستی کر لے جاتے تھے، لیکن غلامی اور مظلومیت کے باوجود مسلمانوں میں غیرت کا جذبہ موجود تھا۔ پہلے زبردستی اغوا کی وارداتیں ہوئی تو مسلمانوں نے 2-3 فوجیوں کو قتل کر دیا۔ مسلمانوں کو اس کی سزا تو بڑی ظالمانہ ملی تھی اور انہیں اپنی لڑکیوں کو بچانے کی قیمت بھی بہت دینی پڑی تھی، لیکن زبردستی اغوا کا سلسلہ رک گیا۔ آتش پرست ایرانی اپنے فوجیوں کو سانڈوں کی طرح پالتے تھے۔ ہر سپاہی اس قسم کی زرہ پہنتا تھا کہ سر پر آنی زنجیروں کی خود، بازوں پر دانت کے خول اور اس طرح چڑھے ہوتے تھے کہ بازوں کی حرکت میں رکاوٹ نہیں ہوتی تھی۔ ان کی ٹانگوں کو بھی بڑے سخت چمڑے یا کسی تار سے محفوظ کیا جاتا تھا۔ اسلحہ اتنا کہ ہر سپاہی کے پاس ایک تلوار، ایک برچی اور ایک گرز ہوتا تھا۔ اگر گرز پرسرار پر ایرانی سپاہی خاص طور پر فخر کرتے تھے۔ ان ہتھیاروں کے علاوہ ہر سپاہی کے پاس ایک کمان اور ترکش میں 30 تیر ہوتے تھے۔ انہیں عیش و عشرت، کھانے پینے اور لوٹ مار کی کھلی اجازت تھی۔ وہ جرأت اور عسکری مہارت میں قابل تعریف تھے۔ ان کی کمزوری صرف یہ تھی کہ وہ صرف آمنے سامنے کی لڑائی لڑ سکتے تھے اور لڑتے بھی بے جگری سے تھے، لیکن اتنا اسلحہ اٹھا کر وہ پھرتی سے نقل و حرکت نہیں کر سکتے تھے۔ کسی دستے یا جیش کو فوراً ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا پڑتا تو وہ مطلوبہ وقت میں نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اتنے زیادہ ہتھیار کا بوجھ انہیں جلدی تھکا دیتا تھا۔ البتہ ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی جو ان کی سست رفتاری کی کمی اور کمزوری کو چھپا لیتی تھی۔
دجلہ اور فرات کے سنگم کے علاقے۔ جنوب میں ابلا ایک مقام تھا جو عراق اور عرب کی سرحد پر تھا۔ اس زمانے میں ابلا ایک شہر تھا، اس کے ارد گرد علاقہ شاداب اور سرسبز تھا۔ وہاں بڑے خوبصورت جنگل اور ہری بھری پہاڑیاں تھیں۔ یہ تاریخی اہمیت کا علاقہ تھا۔ آج بھی وہاں کھنڈرات بکھرے ہوئے ہیں جو بزبان خاموشی تاریخی کہانیاں سناتے ہیں۔ ہر کہانی ایک عبرتناک ہے۔ اس خطے میں ان قوموں کی تباہی اور بربادی کے آثار بھی موجود ہیں جنہوں نے عیش و عشرت کو زندگی کا مقصد بنا لیا تھا اور رعایا کو انسانیت کا درجہ نہیں دیتے تھے۔ خدا نے انہیں راہ مستقیم دکھانے کے لیے پیغمبر بھیجے۔ جن لوگوں نے پیغمبروں کا مذاق اڑایا اور کہا کہ تم تو ہم میں سے ہو اور دنیا میں تمہاری حیثیت اور تمہارا رتبہ بھی کوئی نہیں، پھر تم خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر کس طرح ہو سکتے ہو؟ آخر خدا نے انہیں ایسا تباہ و برباد کیا کہ ان کے محلات اور ان کی بستیوں کو کھنڈر بنا دیا۔ خدا نے ان کے تفصیلی ذکر قرآن میں کیا اور فرمایا کہ کیا تم نے زمین پر گھوم پھر کر نہیں دیکھا جو اپنی بادشاہی پر اتراتے اور خدا کی سرکشی کرتے تھے، اور جو اونچے پہاڑوں پر اپنی یادگاریں بناتے تھے، ان کے نام ہمیشہ زندہ رہے۔ وہ اب کہاں ہیں؟ اب زمین کے نیچے ان کے محلات اور ان کی یادگاروں کے کھنڈرات نکل رہے ہیں۔ ان کے بعد بھی پرشکوہ شہنشاہ آئے اور ایک کے بعد ایک اپنے کھنڈرات چھوڑتا گیا۔ بلی کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں۔ اس خطے میں اشوری آئے، اساسانی آئے، اور اب جب مدینہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے، دجلہ اور فرات کے اس حسین اور عبرت انگیز حیرت انگیز خطے میں ایرانیوں کا طوطی بول رہا تھا۔ آتش پرست قوم پہلی قوموں کی طرح یہی سمجھتی رہی کہ اسے تو زوال آ ہی نہیں سکتا۔ وہ محکوموں کے خدا بنے ہوئے تھے۔ بنت سعود ایک نوجوان مسلمان لڑکی اپنی سہیلی سے پوچھ رہی تھی، خدام نہیں آیا؟ زہرہ بنت سعود کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے آہ بھر کر منہ پھیر لیا۔ تم کہتی تھی وہ تمہیں دھوکہ نہیں دے گا۔ سہیلی نے زہرہ سے کہا، خدا نہ کرے وہ اس بدبخت ایرانی کے ہاتھ چڑھ گیا ہو۔ خدا نہ کرے، زہرہ بنت سعود نے کہا، وہ آئے گا۔ 4 دن گزر گئے ہیں، میں اس ایرانی کے ساتھ نہیں جاؤں گی، موت قبول کر لوں گی، اسے قبول نہیں کروں گی۔ خدام مجھے دھوکہ نہیں دے گا۔ زہرہ، سہیلی نے اسے کہا، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا تم اس ایرانی کمانڈر کو قبول کر لو؟ تمہارے خاندان کے لیے بھی یہی بہتر ہوگا۔ یہی ہے نا کہ تمہیں اپنا عقیدہ بدلنا پڑے گا، ساری عمر عیش تو کرو گی۔ میں نے جس خدا کو دیکھ لیا ہے اس کی عبادت کروں گی۔ زہرہ نے کہا، آگ خدا نے پیدا کی، آگ خدا نہیں ہو سکتی۔ میں خدا کی موجودگی میں کسی اور کی پرستش کیوں کروں؟ سوچ لو زہرہ، سہیلی نے کہا، تم اسے قبول نہیں کرو گی تو وہ تمہیں زبردستی اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے۔ اسے کون روک سکتا ہے؟ وہ شاہی فوج کا کماندار ہے۔ وہ تمہارے گھر کے بچے کو قید خانے میں بند کر سکتا ہے۔ تو میں بھی مسلمان کی بیٹی، میں اللہ کی عبادت کرتی اور اللہ کی قسم کھاتی ہوں، لیکن اللہ نے ہماری کیا مدد کی ہے؟ کیا تمہیں یقین ہے اللہ تمہاری مدد کرے گا؟ اگر اللہ نے میری مدد نہ کی تو اپنی جان لے لوں گی، زہرہ نے کہا، اور اللہ سے کہوں گی کہ یہ لے، اگر میرے وجود میں جان تو نے ڈال تھی تو واپس لے لے، اور اس کے آنسو بہنے لگے۔ زہرہ اپنے جیسے ایک خوبصورت جوان خدام بن اسد کو چاہتی تھی، وہ اور خدام اس پر جان نثار کرتا تھا۔ ان کی شادی ہو سکتی تھی، لیکن میرے ایرانی فوج کا ایک کماندار جس کی نظر زہرہ بنت سعود پر پڑ گئی تھی، اس نے اس لڑکی کے باپ سے کہا تھا کہ وہ اس کی بیٹی کو بڑی آسانی سے گھر سے لے جا سکتا ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کرے گا۔ میں تمہاری بیٹی کو مال غنیمت سمجھ کر نہیں لے جاؤں گا۔ صبر نے کہا تھا، اسے 2 گھوڑوں والی اس بگی میں لے جاؤں گا جس پر دولہے اپنی دلہنوں کو لے جایا کرتے ہیں۔ تم لوگوں کو فخر سے بتایا کرو گے کہ تمہاری بیٹی ایک ایرانی کماندار کی بیوی ہے، لیکن ایرانی کماندار
زہرا کے باپ نے کہا تمہارا احترام ہم پر لازم ہے، اگر لڑکی تمہاری دلہن بننا چاہے گی تو ہم اسے نہیں روکیں گے۔ تم غلیظ عربی ایرانی کماندار نے اسے نفرت سے، جس سے وہ ہر مسلمان سے بات کیا کرتا تھا، کہا تو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینے والی قوم میں سے ہے اور کہتا ہے کہ اپنی شادی کا فیصلہ تیری بیٹی خود کرے گی۔ زرشت کی قسم، اگر تیری بیٹی نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں نہ دیا تو تجھے اور تیری بیٹی کو ان کوٹھڑیوں میں بند کروں گا جن میں کوڑی بند ہیں، بہت تھوڑی مہلت دوں گا بوڑھے۔ اس کے ساتھ اس کے 3 گھوڑ سوار سپاہی تھے، انہوں نے بڑی زوردار کہکا لگایا تھا، مدینہ بہت دور ہے بدبخت بوڑھے۔ ایک سپاہی نے اسے دھکا دے کر کہا تیرا امیر المومنین تیری مدد کو نہیں آئے گا۔ زہرا کے باپ کو اس کے بھائیوں کو معلوم تھا کہ وہ ایران کے ایک سپاہی کی بھی حکم عدولی نہیں کر سکتے، یہ تو کماندار تھا۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ شمران کی بیٹی کو اٹھوا بھی سکتا ہے اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن اس خطے کے مسلمانوں کے دلوں میں آگ کے پجاریوں کی جو نفرت تھی وہ انہیں مجبور کر رہی تھی کہ وہ ان کے غلام ہوتے ہوئے بھی ان کی غلامی قبول نہ کریں، اور اس کا انجام کتنا ہی بھیانک کیوں نہ ہو اسے برداشت کریں۔ انہیں اپنے اللہ پر بھروسہ تھا۔ زہرا اور خدام کو ملنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا، وہ پھلوں کے باغات میں کام کرتے تھے۔ جس روز شمر زہرا کے گھر آیا تھا اس سے اگلے روز زہرا خدام سے ملی اور خوفزدہ لہجے میں اس نے خدام کو بتایا کہ ایرانی کماندار کیا دھمکی دے گیا ہے۔ ہم یہاں سے بھاگ نہ چلیں؟ زہرا نے پوچھا۔ نہیں، خدام نے جواب دیا، اگر ہم بھاگ گئے یہ بدبخت تمہارے اور میرے خاندان کے بچے کو قتل کر دیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ زہرا نے پوچھا۔ جو خدا کو منظور ہوگا، خدام نے کہا۔ خدا خدا خدا، زہرا نے جھنجھلاتے ہوئے کہا، جو خدا ہماری مدد نہیں کر سکتا۔ زہرا، خدام نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، خدا اپنے بندوں کو امتحان میں ڈالا کرتا ہے، بندے خدا کا امتحان نہیں لے سکتے۔ خدام گہری سوچ میں کھو گیا۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ تم اس آتش پرست شمر کا مقابلہ کرو، زہرا نے کہا۔ خدام گہری سوچ میں کھویا رہا۔ سوچتے کیا ہو؟ زہرا نے کہا، تم اس شخص کو قتل تو نہیں کر سکتے، ہمارے سامنے ایک ہی راستہ ہے، تمہیں ایک اور راستہ میں دکھا سکتی ہوں۔ زہرا نے کہا، مجھے اپنی تلوار سے قتل کر دو اور تم زندہ رہو، تھوڑی سی قربانی دو۔ خدام نے کہا، میں اس نفرت کا اندازہ کر سکتا ہوں جو شمر کے خلاف تمہارے دل میں بھری ہوئی ہے، لیکن اس پر زہر کرو کہ تم اسے پسند کرتی ہو، اسے دھوکے میں رکھو، میں کچھ دنوں کے لیے غائب ہو جاؤں گا۔ کہاں جاؤ گے؟ زہرا نے پوچھا۔ کیا کرنے جاؤ گے؟ مجھ سے ہر بات نہ پوچھو زہرا، خدام نے کہا، میں خدائی مدد حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ خدا کی قسم، خدام، زہرا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اگر تم نے مجھے دھوکہ دیا تو میری بدروح تمہیں چین سے نہیں جینے دے گی۔ میں ایک دن کے لیے بھی اس کافر کی بیوی بن کے نہیں رہ سکوں گی۔ اس کی بیوی بننے کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے تم ہی نہیں میرا مذہب بھی چھین لیا جائے گا۔ اگر تم مذہب کی اتنی پکی ہو تو خدا ہماری مدد کرنے کو آئے گا، خدام نے کہا۔ خدام، زہرا نے مایوسی کے لہجے میں کہا، میں مذہب کی تو پکی ہوں لیکن خدا پر میرا عقیدہ متزلزل ہوتا جا رہا ہے۔ خدام کچھ اور کہہ نہیں لگا تھا کہ باغ میں کام کرتے ہوئے لوگوں میں ہڑبونگ سی مچ گئی۔ 3-4 آدمیوں نے خدام کو پکارا۔ زہرا اٹھی اور وہیں سے پودوں میں غائب ہو گئی۔ خدام نے اٹھ کر دیکھا، کچھ دور پر ایرانی کماندار شمر اپنے گھوڑے پر سوار آ رہا تھا۔ اس نے دوری سے کہا تھا کہ خدام کو اس کے پاس بھیجا جائے۔ خدام آہستہ آہستہ چلتا ہوا شمر کی طرف چلا گیا۔ تیز چلو، شمر نے گھوڑا روک کر دور سے کہا۔ خدام نے اپنی چال نہ بدلی۔ شمر نے ایک بار پھر گرج کر اسے تیز چلنے کو کہا۔ خدام اپنی ہی رفتار میں چلتا رہا۔ شمر گھوڑے سے کود کر اترا اور کولوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ باغ میں کام کرتے ہوئے مسلمان دم بخود دیکھتے رہے۔ انہیں معلوم تھا کہ شمر خدام کی ہڈی پسلی ایک کر دے گا، لیکن خدام جب اس کے سامنے جا رکا تو شمر نے ہاتھ بھی نہ اٹھایا۔ دیکھ کمینے انسان، شمر نے خدام سے حقارت کے لہجے میں کہا،
میں تمہارے باپ اور تمہاری جوانی پر رحم کرتا ہوں، آج کے بعد تمہیں اس لڑکی کے ساتھ نہ دیکھوں۔ اگر تم مجھے اس لڑکی کے ساتھ دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ خدام نے پوچھا۔ پھر میں تمہارے منہ پر 1-2 تھپڑ نہیں ماروں گا، شمر نے کہا، تم درخت کے ساتھ الٹا لٹکا دوں گا، جاؤ میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ شمر گھوڑے پر سوار ہوا اور چلا گیا۔ خدام وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ خدام، اسے کسی نے بلایا اور کہا، ادھر آ جاؤ۔ پھر اسے 3-4 آدمیوں کی آوازیں سنائی دی، آ جاؤ خدام، آ جاؤ۔ وہ پیچھے مڑا اور لوگوں کے پاس جا رکا۔ سب اس سے پوچھنے لگے کہ شمر نے کیا کہا تھا۔ خدام نے انہیں بتایا۔ سب جانتے تھے کہ خدام کا جرم کیا ہے۔ اگر یہ مسلمان آزاد ہوتے، ان کی اپنی حکومت ہوتی اور یہ معاشرہ ان کا اپنا ہوتا، تو وہ خدام کو برا بھلا کہتے کہ وہ کسی کی نوجوان بیٹی کو اپنے پاس بٹھائے ہوئے تھا، لیکن وہاں صورت مختلف تھی۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ خدام بڑے اچھے چال چلن کا نوجوان ہے۔ اس مظلومیت میں بھی مسلمان متحد تھے، لیکن باغ میں کام کرنے والوں میں سے ایک نے کہا، یہ آتش پرست ادھر کیا لینے آیا تھا؟ اسے ادھر لایا گیا تھا، ایک نے کہا، اور لانے والا کوئی ہم میں سے ہی ہے۔ معلوم کرو وہ کون ہو سکتا ہے، ایک بوڑھے نے کہا۔ یہاں سوال ایک لڑکی اور لڑکے کا نہیں، یہ ظالم اور مظلوم کا معاملہ ہے۔ یہ ہماری آزادی اور خودداری کا معاملہ ہے۔ اگر آج اس شخص نے اس ذرا سی بات پر مخبری کی ہے تو وہ کل بہت بڑی غداری کر سکتا ہے۔